السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ عید الاضحیٰ عید قرباں کے ایام بہت ہی زیادہ قریب ہیں اور ماہ ذی الحجہ کے مبارک و متبرک باسعادت لمحات چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اسی نسبت پر قربانی کرنے کا مسنون طریقہ لوگ معلوم بھی کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، تو اسی نسبت پر قربانی کرنے کا مسنون طریقہ عرض کیا جاتا ہے۔ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرے تو اس کو چاہیے اگر وہ جانتا ہو، واقف ہو، تو قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر وہ نہ جانتا ہو یا اس کے دعا یاد نہ ہو یا اس کے طریقے سے ناواقف ہو تو کسی دوسرے سے بھی قربانی کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے قربانی کرے۔ پھر اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لی جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھری کو جانور کے سامنے چاٹتے ہیں اور تیز کرتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے سامنے چھری کو چاٹنا ایسا ہے جیسے کہ جانور کو 2 مرتبہ ذبح کرنا، یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ چھری کا پہلے تیز کر لینا مستحب اور ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ زبان سے قربانی کی جو دعا ہے، جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا کہنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص پوری مکمل دعا پڑھتا ہے تو یہ اور زیادہ مستحب ہے اور بہتر ہے۔ قربانی کی جو پوری دعا ہے وہ پڑھ لی جائے تو یہ تو بہت ہی بہتر بات ہے۔ تو قربانی کی پوری دعا اس طرح پڑھیں گے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ دعا پڑھنے میں اور ذبح کرنے میں بیچ میں کوئی وقت نہ رہ جائے، بیچ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی دعا پڑھی جائے فوراً قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ اسی طرح ذبح سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کر لیا جائے۔ اب قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کس طرف ہو؟ جانور کو دائیں جانب لٹایا جائے یا بائیں جانب لٹایا جائے، جانب شمال لٹایا جائے یا جنوب کی جانب لٹایا جائے۔ تو یاد رکھیں شمال کی جانب قربانی کے جانور کا منہ کرنا افضل ہے، لیکن جنوب کی طرف منہ کرنا آسان ہے اور سہل ہے، اور یہ قربانی کرنے والے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس کو بائیں جانب لٹانے میں، یعنی جنوب کی جانب اس کا منہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بائیں کروٹ پر لٹانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے بائیں جانور کو بائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے اور جو دعا بتلائی گئی ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ بھول جائے تو اب کیا کریں؟ اگر کوئی مسلمان ذبح کی دعا یا بسم اللہ اللہ اکبر کی بھی کہنا بھول جائے تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، حلال ہے، جائز ہے، کوئی پریشانی و فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جان کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یا دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں اور حلال نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح قربانی جانور کے کس حصے سے کی جائے، جانور کو ذبح کس حصے سے کیا جائے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جانور کو بدن کے کسی بھی حصے میں چھری مار دی جائے اور جانور خون نکل جائے اور حلال ہو جائے، نہیں۔ شریعت نے ہر بات کا ایک طریقہ بتایا اور حکم دیا ہے۔ اسلام کی ایک خاصیت ہے کہ ہر معاملے میں اسلامی احکامات صاف و شفاف ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر معاملے میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو یہ جو
گردن کا حصہ ہے، اس گردن کے حصے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، جس میں سے 3 رگوں کا کاٹنا فرض ہے، 3 رگوں کا کاٹنا فرض ہے۔ تو قربانی اس گردن کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ عورت ذبح کر سکتی ہے نہیں، قربانی کے جانور کو عورت ذبح کر سکتی ہے۔ عورت کا ذبح کرنا بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں، عورت کی قربانی بھی درست سمجھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دین و شریعت کو سمجھنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔